شوق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کس قدر مخالفت ہوئی، مگر جب تاج الشریعہ کا جنازہ اٹھتا ہے، جب تاج الشریعہ کا جنازہ محلہ سودراگران سے نکل کے اسلامیہ انٹر کالج کی طرف چلتا ہے تو کئی دن تک تو وہاں سے چپلیں اٹھائی جا رہی تھی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا مجمع اس بات کی شہادت دے رہا تھا کہ جتنے بھی پروپیگنڈا کرنے والے تھے، جتنے بھی تاج الشریعہ کے مخالفین تھے، ان تمام کے منہ کے اوپر ان چھوڑے ہوئے چپلوں کو لے جا کر رسید کرو۔ اور تاج الشریعہ نے زندگی میں بھی بتا دیا، انتقال کے بعد بھی بتا دیا کہ حق پر کون تھا۔ حق پر تاج الشریعہ نے بتا دیا کہ جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، اس کی موت بھی کامیاب ہوتی ہے اور وہ قبر میں بھی کامیاب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، دیش کی محبت۔ منبر رسول پیش تشریف فرما معزز محتشم علماء ذویل احترام، جملہ حاضرین ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، سید الانبیاء والمرسلین، من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، سید الکونین امام القبلتین، جد الحسن والحسین، سید الصابرین وعلی الطیبین الطاہرین، وعلی شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا عبد القادر محی الدین، وعلی سید الاولیاء ولی الہند سیدنا معین الدین، وعلی سیف ربانی سیدنا نعیم الدین جیلانی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، از پے صدر الافاضل شیخ من بدر منیر، کیجئے امداد ہم سب کی یا غوث اعظم دستگیر۔ آمین 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 آمین۔ کچھ عرض و معروض سے قبل نہایتی ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، حشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں جب زبانیں پیاس کی شدت سے باہر آئیں، ایسے سنکٹ کے وقت حوض کوثر سے بھر بھر کے جام کوثر پلانے والے آقا، حشر کے دن جب تمام انبیاء والمرسلین اذهبوا الی غیری کہہ کے کسی اور کے پاس جانے کا اشارہ کر دیں، ایسی جانکنی کے عالم میں انا لہا کا مزدع جاں فضا سنانے والے آقا، گنبد خضرا کے مکیں رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین، ساقی مدینہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر ہے جن کا پسینہ، روحی فدا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ
मुजतबा मुर्तज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में, बारगाह गुहरबार में, बारगाह आली वक़ार में दरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, एक आपदा, एक हादसा और एक एक्सीडेंटल मूवमेंट की वजह से मैं आपके दरमियान आ गया हूं, वरना ना मेरा आने का इरादा था, ना आपने बुलाने की कोशिश करी थी। सच्ची बात है ना, मिंबर रसूल पर हूं, मैं लतीफ़ेबाजी करने का आदी नहीं हूं, इसलिए मेरे आका का मिंबर है। आप शुक्रगुजार होइए, एहसान मानिए। शायर अहले सुन्नत, शायर इस्लाम जनाब दिलबर शाही साहब का। अब मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि क्या यहाँ कमेटी का कोई भी जिंदा शख्स मौजूद है? इस जलसे की कमेटी का जिंदा शख्स है कोई? अल्लाह ने जिसको जिंदगी दी हो कोई है तो हाथ उठाकर बता सकता है। कहाँ पर है? माशाल्लाह, एक बंदा जिंदा है। और भी कोई है जी? अच्छा, आप भी जिंदा हैं, माशाल्लाह। आप लोग जरा सामने आइए, आइए यहाँ आइए, आप भी बाबू आइए, आइए। और कोई जिंदा है? जो जिंदा हो वही जवाब दे, समझ रहे हैं? जो जिंदा हो वो सामने आ जाए। माशाल्लाह, पूरे श्रीपुर 3 नंबर की जानिब से जो आज का ये फैज़ान ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस, शायद यही नाम है ना, पैगाम ताजुश्शरिया, माशाल्लाह। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद शाहनवाज, हाथ उठा के बताइए, माशाल्लाह। और आप? मोहम्मद सिकंदर। अल्लाह तबारक व तआला आपको मुक़द्दर का सिकंदर भी बना दे। आमीन आमीन आमीन। ये पैगाम ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस हाफिज शहजाद ज़फ़र नईमी यहाँ मौजूद हैं, जो कि आपके महल्ले के हैं। सारी सूरत हाल आप इनसे मालूम कर सकते हैं। बावजूद उसके मैं आपके दरमियान आ गया। आपने नहीं चाहा, फिर भी मैं आ गया, इसलिए कि ये वो महफिल है, हमारा अकीदा है, अल्लाह और उसके रसूल का जहाँ जिक्र किया जाता है। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र वही कर सकता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाता है। बेशक बेशक। ना आप यहाँ आए हैं अपनी मर्जी से, ना मैं यहाँ आया हूँ अपनी मर्जी से, ना आपने मुझे बुलाया है, ना मैंने आपको बुलाया है। ये हमारे और आपकी तकदीर का फैसला कातिबे कुदरत ने, कातिबे तकदीर ने रोज़े अज़ल में कर दिया था। असबाब कुछ भी बने, हालात कुछ भी हो, एक्सीडेंट कुछ भी रहा हो, आज का ये बड़ा निहायती कामयाब व कामरान जलसा, अल्हम्दुलिल्लाह रात के तकरीबन 2:45 बज गए, जो कि उमूमन श्रीपुर के अंदर अब तक सलातो सलाम वगैरह हो जाता है। मैं आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 5 से 10 मिनट आपके दरमियान रहूँगा, फिर सलातो सलाम इंशाअल्लाह तबारक व तआला पढ़ा जाएगा, फिर दुआ होगी और उसके बाद आप और हम अपनी अपनी मंजिल की जानिब। एक मरतबा बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैगाम ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने वाले और पैगाम ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस में आने वाले गयूर श्रीपुर 3 नंबर और
سری پور کے دوسرے محلوں اور کالونیوں سے آنے والے تمام کے تمام حاضرین جو موجود ہیں وہ بھی، اور جو کسی ضرورت کے تحت شرعی مجبوری کے تحت جا چکے ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے پیغام تاج الشریعہ کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے اس میں جس طرح بھی تعاون کیا ہے، حصہ لیا ہے، مولا ان تمام کی نیازوں کو، عقیدتوں کو، خراج کو قبول فرمائے، اور پروردگار عالم ہم سبوں کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام تاج الشریعہ کیا ہے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ، واہ واہ واہ، نبی سے جو ہو بیگانہ، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و دل سب ان پر فدا کر دیں۔ واہ واہ واہ، پدر مادر سب ان پر فدا کر دیں، نبی سے جو ہو بیگانہ۔ یہ پیغام تاج الشریعہ کانفرنس، ابھی میں دیکھ رہا تھا جناب دلبر شاہی صاحب ناز شریف بڑی خوبصورت نعتیں اور منقبتیں پڑھیں، اس کے بعد صاحبزادے نے بھی ایک منقبت اپنے جد کریم کی بارگاہ میں پڑھی، اور یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہی ہیں کہ جو آج ان کا لہجہ اور جو آج ان کا تیور تھا وہ بالکل الگ تھا۔ یہ میں نہیں، جو سنتے ہیں جو دیکھتے ہیں وہ سمجھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحبزادے کی عمر میں اقبال میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، آمین آمین آمین، اور ان کو اپنے آبا و اجداد کا سچا وارث اور جانشین بنائے، آمین، علمی سچا جانشین بنائے۔ آمین۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آ کر داد و تحسین سے نواز رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ جب وہ کچھ انعام دے رہے تھے تو کسی کے ہاتھ میں پیتل کی انگوٹھی ہے، کسی کے ہاتھ میں 2 انگوٹھیاں ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ جلسے تفریح گاہ نہیں ہوتے ہیں، یہ جلسے تفریح کرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ آج ہماری قوم کا، ہماری اس جماعت کا جو حال ابتر سے ابتر ہو رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جلسوں اور کانفرنسوں کو صرف ایک رات کا ہنگامہ کرنے کا ایک ذریعہ اور تماشا بنانے کی کوشش کری ہے۔ آپ کو برا لگے، آئی ڈونٹ کیئر، بات جو سچی ہوگی میں کہوں گا۔ آپ نے جلسے کو تماشا بنا دیا، ایسے خطیبوں کو بلاتے ہیں جو صرف لطیفے سناتے ہیں، ایسے مقرروں کو بلایا جاتا ہے جو آپ کو ہنساتے ہیں۔ کیا یہ منبر رسول اسی لیے رہ گیا ہے؟ کیا منبر رسول اسی لیے رہ گیا ہے؟ آپ کے والد کا اگر سامنے جنازہ ہو، میں کہوں اسی مقرر کو بلا کر کہیے 4 لطیفے سنائے، تاکہ آپ کے دل میں جو غم ہے، جو آپ کو جو فکر اور آپ کے اپنے عزیز کے جانے کا جو غم ہوا ہے وہ غم دور ہو جائے۔ کیا آپ کر سکتے ہیں؟ کریے گا؟ آپ نہیں کریے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی غیرت گوارا نہیں کرے گی، آپ کی غیرت اس بات پر آمادہ نہیں ہوگی کہ ہم ایسے مومنٹ میں جہاں ہمارا اپنا ایک عزیز چلا گیا، جہاں سے پیارا بھائی چلا گیا، ایک سایہ دار دھناور درخت کی شکل میں جو ہمارا والد ہمارے سروں پہ سایہ فگن تھا، آج اس کا سایہ اٹھ گیا، ہم اس کے انتقال کے اس جنازے، اس میت کے موقع پر ایسے کسی خطیب کو، ایسے کسی مقرر کو بلائیں جو یہاں پہ آ کے نبی کی بات کم کرے، جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کو ہمیں نہ سنا کر بلکہ لطیفے سنا کر ہمیں ہنسائے۔ ہماری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی تو اے مصری پور کے غیور مسلمانوں، تمہاری غیرت ایمانی کیوں مر جاتی ہے جب منبر رسول پر ایک سید عالم دین کے اور اس کے نام پر ایک ایسی عظیم محفل بناتے ہو، ایک ایسا جلسہ مناتے ہو اور اس میں ایسے ایسے خطیبوں کو بلاتے ہو جو صرف لطیفے بازیاں کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، اچھا پیغام ہے، واہ 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 واہ۔ بات کڑوی لگے تو میں پہلے کہہ چکا ہوں آئی ڈونٹ کیئر، اس لیے میری رگوں میں حضور صدر الافاضل کا خون ہے، میں پرواہ نہیں کرتا ہوں۔ میں آپ کی چاپلوسی کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اللہ
میں آپ کی دلجوئی کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ سے داد و تحسین لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ کا لفافہ اور نذرانہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، نہ یہاں کچھ کھانے کے لیے آیا ہوں۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے، جو بھی ہے نمک روٹی چٹنی روٹی میں گھر میں سکون سے کھاتا ہوں۔ میں دعوتوں کا شوقین بھی نہیں ہوں، نہ میرے پاس کوئی ایک ایسا گروپ ہے جو گروپ بازی کر کے ہم جلسوں اور اسٹیجوں پر جاتے ہوں۔ ہمارے پاس ایسا کوئی نہیں ہے جیسے آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ایک عالم دین نائب رسول کا کام صرف یہی ہے لطیفے بازیاں کرے؟ آؤ ابھی تم نے حضرت علی کے قصے سنے، حضرت علی کی مناقب سماعت کی۔ میں اسی مولائے کائنات شیر خدا فاتح خیبر داماد حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کی ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ حضرت مولائے کائنات فرماتے ہوں، اٹھائیے نزہۃ البلاغہ کو، پڑھیے حضرت مولائے کائنات کے اقوال کو، آپ پڑھیں گے حضرت مولائے کائنات فرماتے ہیں پروردگار عالم نے اس کائنات عالم کا جو وجود ہے، جو ایک بلڈنگ جب ہم بناتے ہیں، ایک مکان بناتے ہیں، اس کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، اس کا ایک فاؤنڈیشن ہوتا ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے، چھت کو قائم رکھنے کے لیے اس میں کچھ ستون دیے جاتے ہیں، پلر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ بلڈنگ بنی رہے، اس کا وجود قائم رہے، اس کا بیلنس برقرار رہے۔ حضرت مولائے کائنات فرماتے ہیں پروردگار عالم نے اس نظام کائنات کو قائم رکھنے کے لیے 4 نفوس قدسیہ کا انتخاب کیا ہے، 4 نفوس قدسیہ کا انتخاب کیا ہے۔ عرض کیا گیا ہے داماد پیمبر، اے باب علم آپ بتائیے تو صحیح وہ 4 لوگ کون ہیں، وہ 4 لوگ کون ہیں جن پہ کائنات عالم کا نظام منحصر ہے، جن پہ قائم ہے۔ حضرت مولائے کائنات جناب فاطمہ زہرہ کے شوہر حضرت مولائے کائنات علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، سنو سنو اگر جاننا چاہتے ہو سب سے پہلے شخص، پہلی ذات جس کے اوپر اس کائنات کا نظام قائم ہے، جن کے وجود کے ذریعے اس کائنات کا نظام قائم ہے، حضرت مولائے کائنات فرماتے ہیں وہ ہے عالم دین بعمل۔ یہ سبحان اللہ، میں لطیفہ نہیں سناؤں گا، بات سیدھی سیدھی کم ٹو پوائنٹ کروں گا۔ پہلا کون؟ عالم دین بعمل۔ آج کل ہمارے یہاں مارکیٹ میں بہت طرح کے عالم ہیں، ایک ایسے بھی عالم ملیں گے جو صرف نام کے عالم ہیں، اگر ان کے کردار کو تلاشیے گا آپ دیکھیے گا ان کو چائے کے ہوٹلوں پر کھڑے ہو کر چائے کی چسکیاں لے رہے ہوں گے۔ بہت سارے ایسے ہیں چائے کے ہوٹل پر کھڑے ہو کر، بس اسٹینڈ پہ کھڑے ہو کر پانی کی بوتل لے کر کھڑے ہو کر پی رہے ہوں گے، ریلوے اسٹیشن پر سے گزر جائیے تو کھڑے ہو کر پی رہے ہوں گے۔ اگر آپ ان کے اور قریب ہو جائیے گا وہ کہیں امام ہوں گے، وہ کہیں مؤذن ہوں گے، وہ کہیں مدرس ہوں گے، کسی نہ کسی منصب پہ فائز ہوں گے۔ وہ عالم دین سماج کے لیے تو ضرور ہیں، مگر اس علم دین نے، اس دین کے علم نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، ان کی کوئی اصلاح نہیں کی۔ حضرت مولائے کائنات سے پوچھا گیا وہ عالم دین کیسے ہوں گے، وہ عالم دین کیسے ہوں گے؟ حضرت مولائے کائنات فرماتے ہیں وہ عالم دین ایسے ہوں گے جن کو دیکھنے کے بعد خدا یاد آ جائے۔ بولیے سبحان اللہ۔ میرے آقا ایسے ہی عالم دین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، عالم دین کی شان یہ ہے، عالم دین بعمل کی شان اور مرتبہ یہ ہے، وارثین انبیاء کی شان یہ اور مرتبہ یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں جس بستی سے وہ گزر جائے اللہ تبارک و تعالی اس بستی کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ، 40 دن عذاب اٹھا لیتا ہے۔ فاتحہ نہ پڑھے، وہ قبرستان جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا نہ بھی کرے، صرف وہ اس بستی سے ایک مرتبہ گزر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں کی برکتوں سے، اس کی قدموں کی برکت سے اس علاقے کے، اس بستی اور اس گاؤں کے قبرستان پر سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اس کی شان یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو عالم دین ہوتے ہیں، یہ جو عالم دین ہوتے ہیں یہ انبیاء اکرام کے وارث ہوتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ، یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اور انبیاء کے وارثین کی شان کیا ہے، ان کے بارے میں آقا خود ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، مدنی تاجدار ارشاد فرماتے ہیں عالم دین کی مغفرت کے لیے مچھلیاں سمندروں کے اندر اور چوٹیاں سوراخوں کے اندر دعائے مغفرت کیا کرتی ہیں۔
دعائیں مغفرت کرتی ہیں، دعائیں مغفرت کیا کرتی ہیں. یہ کوئی بازارو عالم دین نہیں ہوتے ہیں، یہ بازارو مولوی نہیں ہوتے ہیں، یہ صرف نام کے مولوی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کا وجود ایسا ہوتا ہے یہ جس سماج میں رہتے ہیں، یہ جس معاشرے میں رہتے ہیں، یہ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، اس معاشرے، اس سماج اور اس سوسائٹی کے لیے یہ رحمت بن جایا کرتے ہیں. سبحان اللہ، رحمت بن جایا کرتا ہے ان کا وجود، سراپا وجود ان کا رحمت، سراپا رحمت بن جایا کرتا ہے. ان سے لوگ فائدہ اٹھایا کرتے ہیں، ان سے استفادہ حاصل کیا کرتے ہیں. آپ استفادہ حاصل کرتے تو آج آپ کی یہ حالت نہیں ہوتی. میں نے دیکھا کہ 2 انگوٹھیاں، 3 انگوٹھیاں اور چاندی کے علاوہ پیتل اور کانسے اور تانبے کی انگوٹھیاں. کیا آپ کو یہ نہیں پتا آپ کے امام صاحب نے، کیا آپ کے محلے کے امام صاحب نے کھڑے ہو کر منبر سے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اے مسلمانوں، مردوں کے لیے ارشاد فرمایا ہے، مرد کے لیے 4.5 ماشا سے زیادہ چاندی 1 انگوٹھی کی شکل میں ہی جائز ہے، اس سے زیادہ چاندی مرد کے لیے جائز نہیں. اور چاندی کے علاوہ جتنی بھی دھاتوں ہیں، چاہے تانبا ہو، پیتل ہو، کانسا ہو، سونا ہو یا جو کچھ بھی ہو، اس کو انگوٹھی کی شکل میں ہو یا کسی زیور گھڑی کی شکل میں ہو، وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے، وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے. مگر میں نے دیکھا آپ کے ہاتھوں میں وہ پیتل کی انگوٹھیاں ہیں. پیغام تاج الشریعہ کانفرنس میں آنے والوں کان کھول کر سن لو، تاج الشریعہ مولانا اختر رضا خان ازہری علیہ رحمت الرضوان یہ کسی ایک بریلی کے خانوادے کے ایک فرد کا نام نہیں ہے، بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے وقار کا نام تاج الشریعہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ، فیضان حضور صدر الافاضل اولاد غوث اعظم. سنیت کے وقار کا نام تاج الشریعہ ہے. اور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز جنازے کو آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا. اور جب ہم نے اور آپ نے دیکھا تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول ہمیں یاد آ گیا. حضرت امام احمد بن حنبل کا ہمیں وہ قول یاد آ گیا جب آپ نے مامونیوں سے کہا تھا، اے لوگو اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، تم سمجھنا چاہتے ہو حق پر کون ہے، تو یاد رکھنا ہمارے اور تمہارے جنازے اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ حق پر کون ہے. حق پر کون ہے. آج ایک نہیں بلکہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر آپ اٹھا کر ڈیکومنٹریز کو دیکھ لیجئے، 150 سے زیادہ کی فہرست یہ فقیر دیکھ چکا ہے، جنہوں نے حضور تاج الشریعہ کے انتقال کے بعد صرف مسلمانوں کی نہیں، یہ مسلمانوں کی بات، صرف عقیدت مندوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، نان مسلمز نے بھی جب اس پر ریسرچ کیا ہے، تحقیق کیا، جب انہوں نے اتنا شور سنا، اخباروں اور رسائلوں کے اندر اتنے مواد کو دیکھا، اتنی تحریروں کو دیکھا کہ اتنے لاکھ لوگ بریلی شریف میں تاج الشریعہ کے جنازے میں پہنچے. جب انہوں نے دیکھا، جب وہاں سے ڈرون کیمرہ اور وہاں سرکاری رپورٹ کے مطابق جب دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے 40 لاکھ، کوئی کہہ رہا ہے 50 لاکھ، کوئی کہہ رہا ہے 70 لاکھ، کوئی کہہ رہا ہے 1 کروڑ سے زائد لوگ. ہم سے لوگ کہنے لگے حضرت اتنے لوگ پہنچ گئے، اتنے لوگ جنازے میں تھے، صرف 40 لاکھ تھے یا 50 لاکھ تھے یا 80-70 لاکھ تھے یا کروڑ 1.5 کروڑ تھے. ہم نے کہا آپ کروڑ 1.5 کروڑ کی گنتی میں کیوں جا رہے ہیں؟ ارے آپ یہ کیوں نہیں سوچتے، آپ نے یہ کیوں نہیں سنا کہ ہمارے امام نے 1200 سال پہلے امام احمد بن حنبل نے کیا کہا تھا کہ ہمارے تمہارے جنازے اس بات کا فیصلہ کریں گے. تاج الشریعہ نے اپنی پوری زندگی جس دین کی بقا کی خاطر وقف کر دیا، مسلک اعلی حضرت کی اشاعت و ترویج کی خاطر وقف کر دیا. نہ جانے کتنے تیر چلے، کسی نے اندھا کہا، کسی نے نابینا کہا، کسی نے بہرا کہا، کسی نے یہاں تک کہہ دیا آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں، سفید ریچھ تک کہہ دیا آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں. تاج الشریعہ کو کہاں مخالفت نہیں ہوئی. تاج الشریعہ بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ کے نعرے کی مخالفت کیوں نہ کتنی ہوئی ہے. آپ نہیں جانتے کیا؟ یہ علماء کرام جانتے ہیں، یہ وارثین محراب و منبر جانتے ہیں، جو مطالعہ کرتے ہیں، کتابوں سے کا شوق رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کس قدر مخالفت ہوئی. مگر جب تاج الشریعہ کا جنازہ اٹھتا ہے، جب تاج الشریعہ کا جنازہ محلہ سودراگران سے نکل کے
اسلامیہ انٹر کالج کی طرف چلتا ہے تو کئی دن تک تو وہاں سے چپلیں اٹھائی جا رہی تھی. ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا مجمع اس بات کی شہادت دے رہا تھا کہ جتنے بھی پروپیگنڈا کرنے والے تھے, جتنے بھی تاج الشریعہ کے مخالفین تھے, ان تمام کے منہ کے اوپر ان چھوڑے ہوئے چپلوں کو لے جا کر رسید کرو. اور تاج الشریعہ نے زندگی میں بھی بتا دیا, انتقال کے بعد بھی بتا دیا کہ حق پر کون تھا. حق پر تاج الشریعہ نے بتا دیا کہ جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے, اس کی موت بھی کامیاب ہوتی ہے اور وہ قبر میں بھی کامیاب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق محبت, عشق محبت, بستی بستی کریا کریا, فیضان تاج الشریعہ, فیضان تاج الشریعہ, فیضان حضور صدر اللہ فاضل. حضرت مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ عرض کیا گیا حضور وہ دوسرا کون ہے؟ ایک تو عالم دین و عمل, دوسرا حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جاہل. جاہل ایک عالم دین اور دوسرا جاہل. علم اور جہالت کی مثال ایسے ہے جیسے کہ دن کا اجالا اور رات کی تاریکی. علم جہاں نور ہے وہیں تاریکی, جہالت ایک تاریکی ہے. یہ نور اور تاریکی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ حضور عالم دین تو سمجھ میں آ گیا کہ نظام کائنات کو بیلنس کرنے کے لیے جو ستون قائم ہے ان میں ایک عالم دین, یہ تو بات سمجھ میں آ گئی. جاہل کیسے؟ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہر جاہل نہیں, ہر جاہل, یہاں جاہل سے مراد بے پڑھا لکھا, یاد رکھیے گا, ان پڑھ جس کو کہتے ہیں, اور کچھ تو پڑھے لکھے بھی جاہل ہوتے ہیں, اس کی ڈیفینیشن الگ ہے. حضرت علی فرماتے ہیں دوسرا جاہل وہ جاہل جس کو کبھی کوئی علمی ضرورت, کسی بھی مسائل شریعہ کی جانکاری کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنے علماء کی بارگاہ میں جا کر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ زانو ادب طے کرتا ہے. سبحان اللہ. وہ نہیں کہ جو امام صاحب مصلی پر ہیں اور پیچھے سے دور سے آ کر دیکھا کہ امام صاحب کا پیر ہل رہا ہے کہ ڈل رہا ہے, وہ جاہل نہیں. وہ جاہل نہیں کہ جو اس طاق میں رہتا ہے, وہ اس بے پڑھے لکھے کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو اس طاق میں لگا رہتا ہے. امام صاحب کو ہم 8,000 دیتے ہیں, یہ روزانہ دھلا ہوا کریز والا کرتا پیجامہ کہاں سے پہنتے ہیں؟ یہ جاہل نہیں, یہ حاسد ہے, یہ علماء سے حسد کرنے والا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں عالم دین بنو یا طالب علم بنو یا ان سے محبت کرنے والا بنو یا ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بنو, پانچواں نہ بنو کہ ہلاک ہو. پانچواں مت بننا کہ ہلاک ہو جاؤ گے. علماء سے بغض مت رکھنا, اگر آج تک کرتے ہو توبہ کر لینا, اس لیے کہ عالم سے بغض رکھنے والا, عالم دین سے بغض اور عناد رکھنے والا, دشمنی رکھنے والا کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ نہیں ہوتا. ایمان پہ اس کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے. اگر چاہتے ہو کہ خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو, اگر آج تک جو گستاخی کر لی انجانے میں صحیح, مگر آج مسئلہ پتہ چل گیا تو کل صبح ہوتے ہی امام صاحب کے پاس, عالم دین کے پاس جانا, ان سے معافی مانگنا کہ حضرت ہم نے اگر جانے انجانے اگر آپ کو کچھ کہہ دیا ہے, آپ کو تکلیف پہنچا دی ہے, تو حضرت خدا اور اس کے رسول کے واسطے سے ہمیں معاف کر دیجئے, اس لیے کہ آپ وارثین انبیاء ہیں. بولیے سبحان اللہ, سبحان اللہ. معاف کر دینا, درگزر کر دینا, یا عالموں کا شیوا ہے, یہ ان کا طریقہ ہے, درگزر کر دینا, معاف کر دینا. اور حضرت ہماری اصلاح کیجئے گا, آپ ہمیں سیدھے راہ کو, ہمارے لیے سیدھی راہیں, ہمیں سیدھی راہ ضرور دکھائیے گا تاکہ ہم بھٹکنے نہ پائیں. حضرت علی فرماتے ہیں دوسرا وہ جاہل جو علمی ضرورت کے وقت میں اپنے علماء کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرتا ہے. اگر آپ عالم دین نہ بن سکیں وہ دوسرے جاہل یعنی وہ دوسرا بے پڑھا لکھا ضرور بن جائیے گا, جس کی بشارت حضرت مولا کائنات نے دی.
حضرت علی سے پوچھا گیا کہ حضور تیسرا شخص کون؟ تیسرا شخص وہ کون؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ مالدار، پیسے والا رئیس۔ کون رئیس؟ ارے خزانہ تو قارون کے پاس بھی تھا، پیسے والا تو وہ بھی تھا، کیا وہ بخشا جائے گا؟ بولیے، کیا وہ جائے گا؟ وہ کامیاب ہو گیا پیسہ لے کر۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رئیس پیسے والا مالدار۔ حضور مالدار تو ابو جہل بھی تھا، حضور مالدار تو ابو لہب بھی تھا، یہ تو سردار تھے مکے کے، قیصر و کسریٰ کے بادشاہ، جن کے سونے کے محل تھے، مالدار تو وہ بھی تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں ان مالداروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس مالدار کی بات کر رہا ہوں کہ جو محنت کر کے خون پسینے کی گاڑی کمائی سے پیسہ کماتا ہے، اللہ اس میں اس کو برکتیں عطا کرتا ہے، اور اسی پیسے کو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنے کے بعد جو بچ کے بچاتا ہے، اس سے پھر وہ راہ خدا میں بھی خرچ کرتا ہے، سبحان اللہ، راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بارہا آپ نے سنا ہوگا۔ اور ایک بات میں مزے کی آپ کو یہاں بتاتا چلوں، ضمناً ذہن میں آ گئی ہے، آج آپ ریسرچ کر لیجئے، ویکیپیڈیا سے لے کر گوگل پہ سرچ کر لیجئے، آپ جب سرچ کریں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو آج بھی آپ پائیں گے حضرت سیدنا عثمان غنی کے وصال کو تقریباً 1350 سال گزر گئے، 1350 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکاؤنٹ چل رہا ہے، اکاؤنٹ چل رہا ہے سعودی عرب کی بینکوں میں، وہاں کی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ چل رہا ہے، ان کا اکاؤنٹ زندہ ہے۔ ہم 1 سال 6 مہینے اکاؤنٹ استعمال نہیں کرتے تو نوٹس آ جاتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ڈیڈ ہو گیا، آپ کا اکاؤنٹ ڈیڈ ہو گیا ہے۔ اگر آپ اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، چالو رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ بینک آئیے اور فارملٹیز ادا کیجئے۔ آپ بینک جاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، مینیجر کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کر تب جا کے آپ کا اکاؤنٹ زندہ ہوتا ہے۔ وہ کب؟ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی 1350 پونے 1400 سال پہلے آپ کو شہید کر دیا گیا، ان کا اکاؤنٹ آج بھی زندہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، اکاؤنٹ زندہ ہے۔ تم اولیاء اللہ کی زندگی کے بارے میں، واہ واہ، جن کا اکاؤنٹ نہیں مرتا، جن کا اکاؤنٹ آج بھی نہیں مرا، تم ان کی زندگی کے بارے میں، کیا بات ہے، واہ واہ، ان کا تو اکاؤنٹ بھی زندہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہ سخی جو راہ خدا میں رضا الہی کی خاطر جو خرچ کرتا ہے، وہ سخی، ہر مالدار نہیں، ہر پیسے والا نہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو تنہائی میں رات کی سناٹے میں جب بستر پر لیٹیے گا تو یہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر ضرور سوچئے گا، کیا ہم ان مالداروں میں شامل ہیں جن کی بشارت حضرت علی نے دی تھی؟ کیا بات ہے، واہ واہ، یا ہم اس فہرست سے نکل کر شداد، حامان، قارون، ابو جہل، ابو لہب کی فہرست میں چلے گئے؟ آپ سوچئے گا۔ اور اگر اب تک اپنے مال کی محبت میں، راہ خدا میں، مسجد اور مدرسوں میں غریبوں کو اگر آپ اپنے گاڑی کمائی سے کچھ ان کی مدد نہیں کرتے ہیں، تو توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے کل سے یہ کام شروع کر دیجئے گا۔ مال کم نہیں ہوگا اس سے، آپ کا انشاءاللہ مال بڑھتا چلا جائے گا، بے شک، مال بڑھتا چلا جائے گا۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ حضور 3 تو ہو گئے، چوتھا کون؟ حضرت مولائے کائنات فرماتے ہیں چوتھا وہ شخص جو کہ غریب ہے، جو غریب ہے، مفلس ہے، پیسہ نہیں ہے، مگر جب اس کے سامنے مسجدوں کی محرابوں سے اعلان ہوتا ہے کہ مسجد میں ٹائلز کی ضرورت ہے، واہ 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 واہ، مسجد میں پانی کی ٹنکی کی ضرورت ہے،
مسجد میں رنگ کرنے کی ضرورت ہے، اتنے روپے کا بجٹ پاس کیا ہے مسجد کمیٹی نے، اے لوگو آؤ اور اپنے والدین کے مرحومین کے نام سے، اپنے عزیز و اقربا کے نام سے شامل ہو جاؤ، حصہ لے لو۔ وہ مفلس، وہ غریب، حضرت علی فرماتے ہیں جس کے پاس مال نہیں مگر وہ کف افسوس ملتا ہے، وہ حسرت کرتا ہے، وہ تمنا کرتا ہے اور دل ہی دل میں یہ حسرت کرتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں کہ اے مولا اگر آج تو نے مجھے مال دیا ہوتا، اگر آج میرے پاس بھی پیسہ ہوتا، اگر آج میرے پاس بھی دولت ہوتی، اگر آج میرے پاس بھی روپیہ ہوتا تو اے مولا میں بے رکے روک ٹوک کے تیری رضا کی خاطر تیرے گھر میں اس کو لگا دیتا، سبحان اللہ، تیرے گھر میں لگا دیتا۔ اس غریب کی بات نہیں جو حریص بھی ہوتا ہے غریب کے ساتھ، جو دوسروں کا مال دیکھ کر، اپنے بھائی کی ترقی کو دیکھ کر، اپنے پڑوسی کی ترقی کو دیکھ کر جلتا اور کڑتا ہے اور طرح طرح سے اس کے خلاف سازشیں رچا کرتا ہے۔ یہ چار لوگ ہیں حضرت علی نے فرمایا، اس لیے مسلمانوں یاد رکھنا یہ منبر رسول ہے۔ آئندہ جلسہ کرو گے اس چیز کا خیال رکھنا، مجھے بلاؤ یا مت بلاؤ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مگر اس منبر رسول کی عظمتوں کو پامال ہونے مت دینا۔ اے سری پور کے غیور مسلمانوں، تم اس منبر رسول کی عظمتوں کو پامال ہونے مت دینا، اس لیے کہ نائب رسول حضرت علامہ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک آخری واقعہ میں عرض کرتا ہوں۔ نائب رسول کیسا ہوتا ہے، وارث انبیاء کیسا ہوتا ہے، مصطفیٰ کا، انبیاء کرام کا وارث اور جانشین کیسا ہوتا ہے۔ سنو مسلمانوں، یہ آخری بات ہے، صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں بلکہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے اس بات کو سننا اور سن کر ذرا غور کرنا کہ تم نے جس فہرست کو تیار کیا، جس جلسے کے پوسٹر میں جن لوگوں کو تم نے بلایا ہے، کیا ان میں سے اس کی لائق بھی کوئی ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو آئندہ کوشش کرنا۔ حضرت علامہ غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ابھی چند سال پہلے پڑوسی ملک کی بات ہے، حافظ جنید صاحب، میں پڑھ رہا تھا، میں نے پڑھا حضرت علامہ غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا نوجوان بیٹا بستر مرگ پر ہے، آخری لمحات ہیں، زندگی موت کے درمیان ہے، ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، ڈاکٹروں نے کہا ہے، طبیبوں نے کہا ہے، حکیموں نے کہا ہے، چارہ سازوں نے کہا ہے مولانا اب اس میں کچھ نہیں بچا ہے، اب چند لمحوں کا یہ مہمان ہے، چند گھنٹوں میں اس یہ انتقال کر جائے گا، جسم اور روح کا کانٹیکٹ اس کا ٹوٹ جائے گا، اسپتال میں بیکار پیسہ برباد کر رہے ہو، مولانا گھر لے کر چلے جاؤ، جو بھی تھوڑی دیر خدمت کر سکتے ہو کر لو۔ حضرت مولانا غلام غوث لے کر آتے ہیں، ان کے گھر والے عزیز لے کر آتے ہیں، گھر میں لا کر ایک چارپائی پہ لٹال دیا ہے، بیٹا لیٹا ہے، جوان بیٹا ہے، بستر موت پر لیٹا ہوا ہے، باپ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، ماں سرہانے بیٹھی ہوئی ہے، عزیز و اقربا گھر میں جمع ہے، باپ بھی مولانا غلام غوث جیسا ہے، آنکھوں سے آنسو ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھتے ہیں، یہ میرا وہ بیٹا ہے جسے میں نے بچپن سے ناز و نام میں پالا تھا، یہ میرا وہ بیٹا ہے جس کے میں نے ہر خواہش کو پورا کیا تھا، یہ وہ میرا بیٹا ہے جس کو میں نے پڑھا لکھا کر پروان چڑھایا تھا، یہ میرا وہ بیٹا ہے جس کے لیے میں نے اپنی آرزوؤں کا گلا گھونٹ کر اس کی تمنا اور خواہشوں کو پورا کیا تھا۔ آج میرا جوان بیٹا میری آنکھوں کے سامنے انتقال کرنے جا رہا ہے، میری آنکھوں کے سامنے انتقال کرنے جا رہا ہے، بیٹے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ دروازے کے قریب جاتے ہیں، دروازے کو کھولتے ہیں، کنڈی کو کھولتے ہیں، دیکھا کیا سامنے ایک ضعیف کھڑے ہوئے ہیں، ایک بزرگ کھڑے ہوئے ہیں، پوچھا کہ کیا بات ہے بڑے چچ کیسے آنا ہوا، اے بڑے میاں کیسے آنا ہوا؟ کہا مولانا کیا بتاؤں، تم یہاں گھر میں بیٹھے ہو اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے اوپر فلاں محلے میں ڈاکہ پڑ رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ فرماتے ہیں وہاں ایک قادیانی
قادیانی عالم آ گیا ہے، ایک قادیانی آ گیا ہے جس نے آ کر مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے، مسلمانوں کو چیلنج بھی کر رہا ہے، مباحثے کی دعوت بھی دے رہا ہے کہ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ اے مولانا آپ تو نائب رسول ہیں، اے مولانا آپ تو وارث مصطفیٰ ہیں، اے مولانا آپ تو وارث انبیاء ہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، وہاں دیکھیے دشمن دین وہاں پر کیا کر رہا ہے۔ حضرت مولانا غلام غوث فرماتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے، حضرت مولانا غلام غوث رحمت اللہ علیہ جو کہ بیٹے کی محبت میں بھی رو رہے تھے، اچانک ان کے جو جسم کے اندر لاغری آ گئی تھی، جو کمزوری آ گئی تھی، جوان بیٹے کا جنازے کے بارے میں سوچ کر جو نقاہت آ گئی تھی، فوراً ایک بجلی سی ان کے جسم میں دوڑتی ہے، فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک دم تن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہا چچا گھبرانے کی بات نہیں ہے، اے چچا اے بزرگ گھبرانے کی بات نہیں ہے، 2 منٹ کا مجھے وقت دیجئے۔ فوراً لمبے لمبے قدموں سے گھر کے برآمدے میں داخل ہوئے، اہلیہ سے کہا بی بی میرا بیگ تیار کرو، میرا سامان تیار کرو۔ بی بی نے پوچھا مولانا کہاں چل دیے؟ کہا کہ مصطفیٰ کے دین کو میری ضرورت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو میری ضرورت ہے۔ کہا مولانا تھوڑا انتظار کر لو، بیٹا مستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے۔ مولانا نے بیٹے کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا بی بی میرا بیگ دو، اہلیہ نے بیگ دے دیا۔ والد پلٹے، مولانا غلام غوث صاحب پلٹے، مولانا غلام غوث ہزاروی پلٹے، بیٹے نے ہلکی سی لبوں کو جنبش دے کر کہا ابا تھوڑی دیر اور ٹھہر جائیے، اے میرے بابا تھوڑی دیر میں اور ٹھہر جائیے، میرے لیے ٹھہر جائیے، میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا، قریب آئے، پیشانی کا بوسہ دیا، کہا بیٹا بیٹے تجھ سے زیادہ اس وقت تیرے باپ کی دین مصطفیٰ کو ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اب نہیں تو حوض کوثر پہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیادت میں تم سے ملاقات ہوگی۔ تاریخ بتاتی ہے مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ بیگ لے کر بس اسٹینڈ کی طرف جاتے ہیں، ابھی بس میں بیٹھ کر سامان رکھا نہیں تھا، 2 نوجوان دوڑے ہوئے آئے، کہا مولانا غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ آپ کا جوان بیٹا انتقال کر گیا۔ حضرت مولانا غلام غوث رحمت اللہ علیہ نے سنا ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ نوجوانوں نے کہا مولانا اترتے کیوں نہیں، بس سے سامان لاتے کیوں نہیں، بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، بیٹے کی جنازے کی نماز کے بعد چلے جائیے گا۔ مولانا نے کہا نماز جنازہ کا پڑھنا فرض کفایہ ہے اور دین مصطفیٰ کو بچانا فرض عین ہے، میں فرض عین کو چھوڑ کر فرض کفایہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ جوان بیٹے کی لاش گھر میں پڑی ہے، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، آپ بھی بچوں والے ہیں، آپ بھی بال بچوں والے ہیں، بیٹے کو بخار آ جائے، اولاد بیمار پڑ جائے، رات بھر اس کے سرانے کھڑے ہو کر آپ جاگتے رہتے ہیں، اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرتے، شوگر کتنی ہائی ہو جائے گی پرواہ نہیں کرتے، بلڈ پریشر کہاں پہنچ جائے گا پرواہ نہیں کرتے، ہارٹ آپ کی بیٹ آپ کی کہاں پہنچ جائے گی پرواہ نہیں کرتے، گٹھیا کا مرض کتنا بڑھ جائے گا پرواہ نہیں کرتے، پرواہ نہیں کرتے۔ مگر دیکھیے وارث مصطفیٰ کیسا ہوتا ہے، انبیاء کرام کا وارث کیسا ہوتا ہے۔ اس نے کہا نماز جنازہ پڑھنا اور پڑھانا فرض کفایہ ہے، دین مصطفیٰ کو بچانا فرض عین ہے۔ غلام غوث فرض عین کو ترک کر کے فرض کفایہ کی طرف نہیں جائے گا۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت مولانا غلام غوث اس علاقے میں پہنچے، اس بستی میں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا غلام غوث رحمت اللہ علیہ کو کامیابی عطا کی، مولانا غلام غوث کو کامیابی اور کامرانی عطا کی۔ جب 2 دن کے بعد واپس پلٹے، گھر میں پہنچے ہی تھے کہ بی بی نے قدموں سے لپٹ کر زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ مولانا آپ جا رہے تھے، مولانا جب آپ چلے گئے تھے، آپ کا بیٹا جب تک آپ نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گئے، آپ کے قدموں کی گرد و غبار جب تک اس کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گئی، وہ آپ کی راہ کو تکتا رہا، شاید میرے ابا بھی یا واپس پلٹ کر آ جائیں، شاید میرے ابو پلٹ کر آ جائیں، شاید میرا بابا پلٹ کر آ جائے، مگر مولانا آپ پلٹ کر نہیں آئے۔ حضرت مولانا غلام غوث نے جب یہ سنا کہ میرا بیٹا مجھ سے ایسی آرزو اور تمنا رکھتا تھا، فوراً بیگ کو رکھا، وضو کیا، قبرستان پہنچے، بیٹے کی قبر پہ فاتحہ پڑھی،
पढ़ी। फातिहा पढ़ने के बाद दुआ करते हैं, मौला अपने हबीब के सदक़े पाक में ख़त्म नबूवत के वसीले से ऐ मौला मेरे बेटे की मग़फ़िरत फरमा दे। हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस बयान करते हैं, मैं कब्रिस्तान से दुआ मांग कर घर आया, रात को इशा की नमाज पढ़कर सोया। मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ, मेरा बेटा शादबाद टहल रहा है, सब्ज़ बाग में घूम रहा है। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ? कहा कि अब्बा हुजूर आप तो चले गए थे, मैं तो आपकी जुदाई में इंतकाल कर गया था, मेरे अजीजों ने मुझे दफना दिया था, मगर जब आपने खत्म नबूवत का वसीला देकर, दीन मुस्तफ़ा पे पहरा देने का वसीला देकर मेरी मग़फ़िरत की दुआ की है, रब ने फौरन आपकी दुआ को कबूल फरमाकर मेरा ठिकाना जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा, पैगामे ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, आले नबी। वाह वाह वाह। फौरन अब्बा रब तबारक व तआला ने मेरी तमाम कोताहियों खताओं को माफ़ कर दिया और मेरा ठिकाना जन्नत बना दिया। तभी हमारे इमाम ने कहा तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। कहिए सुभान अल्लाह। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ऐ मुसलमानों अपने जाहिर को भी बदलो, अपने बातिन को भी बदलो। ये जलसे तफरीक की जगह नहीं है, ये तफरीक, ये जलसे इंजॉयमेंट का सोर्स नहीं है। ये जलसे, ये दीनी धार्मिक जलसे इसलिए नहीं किए जाते हैं कि यहाँ पर हम लोगों के तरन्नुम साजी देखेंगे, हम लोगों के लतीफ़े सुनेंगे, नहीं, बल्कि जलसे इसलिए होने चाहिए उलमाए रब्बानीन, उलमाए दीनी जब यहाँ आएंगे हमारी इस्लाह करेंगे, हमारे मुआशरे में फैली हुई बुराइयों के बारे में बताएंगे, हमारे समाज की कमियों के बारे में बताएंगे, हम जो सूद पर लेन देन करते हैं इसकी वईदें हमें सुनाएंगे, हम जो अपने भाइयों की हक तलफी करते हैं इस पर वईदें हमें सुनाएंगे, हम जो किसी का हक मार लेते हक तलफी करते हैं इस पर वईदें रब की हमें सुनाएंगे और हमारे जाहिर और हमारे बातिन को बदलेंगे और हमें भटकते हुए रास्ते से उठाकर सिरातिल मुस्तकीम पे चलने वाला और अपने साथ लेकर चलने वाला बनाएंगे। जलसों का मकसद ये होता है, जब तक जलसों का मकसद ये था कि हमारी इस्लाह होगी, हमारे समाज में फैलने वाली बुराइयों का खात्मा इन जलसों और उलमा की तकारीर से होगा, तब तक वो बस्तियां, वो आबादियां, वो मोहल्ले आबाद थे, वो शाद थे। आज तादाद में जरूर ज्यादा हैं, मगर आप जानते हैं आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले श्रीपुर और आज के श्रीपुर में क्या फर्क है ये बताने की जरूरत नहीं है। आज जो उस वक्त जो बच्चा था आज वो दादा बन गया है, 3 पीढ़ियां बन चुका है, मगर क्या वजह है? आज तनज़्ज़ुली का वो शिकार हो चुका है, आज गुर्बत का वो शिकार हो चुका है, आज वो उसके ऊपर नहुसतें शामिल हो चुकी हैं। क्या वजह है कि आपने हलाल और हराम में तमीज और इम्तियाज को खो दिया है। आपने ये देखा हमें माल कमाना है, चाहे जैसे कमाया जाए, जायज तरीके से कमाया जाए, नाजायज तरीके से कमाया जाए, मगर माल कमाया जाए, पैसा घर में आए। मगर आपने ये नहीं सोचा आज नाजायज माल हम कमाएंगे, अपने बच्चों को जो पिलाएंगे, अपने बच्चों को जो खिलाएंगे, ये हराम माल, लुक़्माए हराम जो उसके पेट में जाएगा, शिकम में जाएगा, जितने दिन उसके अज्जा रहेंगे। उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं, अगर मैं गलत बयानी से काम ले आऊं तो मेरी सजा वो है जो एक चोर की सजा, एक चोर की जो सजा इस्लाम ने मुकर्रर की है वो मेरी सजा आप दीजिएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लुक़्माए हराम खाने वाला, लुक़्माए हराम खाने वाला बैतुल्लाह शरीफ के साए में, बैतुल्लाह शरीफ के साए में सजदे की हालत में गिड़गिड़ाता रहे, या इतना गिड़गिड़ाए, इतनी दुआएं करे, इतनी गिरियाबाजारी करे कि उसके हाथ आसमान से जा लगे, आसमान से जा लगे, फिर भी रब तबारक व तआला उसकी दुआ कबूल नहीं करता है।
پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے، شکوہ کرتے ہیں ہم 4-5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، ہم یہ والا وظیفہ پڑھتے ہیں، ہم یہ والا وظیفہ پڑھتے ہیں، ہم شجرہ پڑھتے ہیں، ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں، ہم سورہ رحمان پڑھتے ہیں، ہم سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں، حضرت ہم کیا کیا پڑھتے ہیں، ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں، ہمارے اوپر نحوستیں آ رہی ہیں۔ کبھی آپ نے کسی حضرت سے یہ نہیں پوچھا کہ حضرت مال حلال کمانے کے فوائد کیا ہیں اور مال حرام اور لقمہ حرام کھانے کی وعیدیں کیا ہیں؟ آپ میں سے کسی نے جاننے کی کوشش نہیں کری، اس لیے کہ اگر آپ کے مطلب کی بات ہوگی تو آپ خوب اچھلیے گا، خوب مچلیے گا، مگر جہاں تھوڑی سی کڑوی بات آ جائے گی ہر کوئی اپنے اوپر اس کو لے گا، اس لیے کہ ہم میں وہ برائیاں، وہ کمیاں ہیں کہ ہم کسی اور کو بھی کہتے ہیں تو لگتا ہے کہ حافظ صاحب، امام صاحب، مولانا صاحب ڈائریکٹ مجھے کہہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے کتنے لوگوں نے اماموں کو بدل دیا، وہ امام کو نہیں بدل رہے ہیں بلکہ اپنی تقدیر اور اس امام کے قدموں کی جو برکتیں تھیں اس سے وہ محروم ہو رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، کسب حلال کی جستجو میں رہو، حلال روزی کماؤ، ایک مفت چاول کماؤ، ایک چٹکی اناج، ایک چٹکی نمک کماؤ، لقمہ حرام سے بہتر فاقہ کشی، بے شک بے شک، لقمہ حرام سے بہتر فاقہ کشی ہے۔ وہ فاقہ مستوں کا قافلہ، وہ فاقہ کشوں کا قافلہ جہاں جہاں سے نکلتا تھا اسلام کی ہریالی میں 4 چاند لگاتا ہوا جاتا تھا۔ آج خسی اور مرغا کھانے والا جہاں نکلتا ہے اس کو مارا اور کوٹا جاتا ہے، شک کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ تبھی تو کہا ہے کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ میں نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، اپنے پسندیدہ برگزیدہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قصداً سہواً جو کچھ کہنے کی کمیاں غلطیاں ہو گئی ہوں مولا اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقہ پاک میں معاف فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا